بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، خوش رکھے، شاد باز رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درود شریف حدیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درود شریف حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ حدیث عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول من صلی علیہ کنت شفیع یوم القیامہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے میں اس کا قیامت کے دن شفیع بنوں گا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی حبیبک المختار سید الابرار وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث عن ابی کاہل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ابا کاہل من صلی علیہ کل یوم ثلاث مرات وکل لیلۃ ثلاث مرات حبا لی وشوقا الی کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ ذنوبہ تلک اللیلہ وذلک اليوم۔ سیدنا ابو کاہل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو کاہل، جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو تین مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلی اللہ علیہ نبی امی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کل یوم ولیۃ مئۃ الف مرۃ الی یوم الدین۔ حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سرہ ان یلقى اللہ راضیۃ فلیکثر الصلاۃ علیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم شفیع اعظم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک الامین ورسولک الکریم وعلی آلہ وصحبہ کثیرا 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 والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث اذا نسیتم شیئا فصلوا علیہ تذکروہ انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ یاد آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فائدہ، بابسوخ رائے سے مجھ تک یہ بات پہنچی کہ حضرت خواجہ خواجگان قاضی محمد سلطان عالم پیر میر پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بابرکت میں علماء کرام آتے اور مسائل علمی پر گفتگو ہوتی اور آپ فرماتے، مولوی صاحب اس کتاب سے یہ مسئلہ تلاش کرو۔ جب بسیار ورق گردانی کے باوجود مسئلہ نہ ملتا تو آپ کتاب کو اپنے دستے مبارک میں لیتے اور کتاب بند کر کے درود پاک پڑھتے اور پھر کتاب کھول کر علماء کرام کے سامنے رکھ دیتے تو وہی مسئلہ نکلتا جس کی تلاش ہوتی تھی۔ فالحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ
طیبین الطاہرین اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حدیث اکثر کامل الصلاۃ وعلی لأن اول ما تسألون فی القبر عنی۔ اے میری امت، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ قبر میں تم سے پہلے میرے متعلق سوال ہوگا۔ تشریح: اس مقام پر اولیت کو اہمیت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب واضح ہو جاتا ہے، یعنی قبر میں منکر نکیر جتنے سوال کریں گے ان میں سے اہم سوال میرے متعلق ہوگا۔ اور حضور رحمۃ اللہ عالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود پاک کی کثرت کی تاکید اس لیے فرمائی ہے کہ درود پاک کی کثرت سے نبی کریم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت درود پاک پڑھنے والے کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہاں محبوب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان محبت و عظمت کی بنا پر ہی ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ منکر نکیر کے سوال کے جواب میں بلا جھجک اور برملا کہے گا، ھذا محمد جاءنا بالبینات، یعنی اے فرشتو یہی تو میرے آقا ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی آقا ہمارے پاس روشن دلیلیں لے کر تشریف لائے تھے۔ منکر نکیر کہیں گے بے شک تو کامیاب ہوا، ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اور وہ منافق جس کا دل محبت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خالی ہوگا، جب اس سے منکر نکیر سوال کریں گے کہ تو ان کو پہچانتا ہے، تو وہ کہے گا، ہاں لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، ہائے ہائے میں ان کو نہیں جانتا، دنیا میں لوگ ان کو جو کچھ کہتے تھے میں بھی کہا کرتا تھا۔ اس جواب کو سن کر فرشتے کہیں گے، ہاں ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس پر قبر کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو باعث ایجاد عالم نور مجسم فخر آدم بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت شان سن کر دل میں کڑتے رہتے ہیں، اور اگر کہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا جلسہ ہو تو جب تک جوابی جلسہ نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا۔ بخاری شریف ہاتھ میں لیے ممبر پر چڑھ کر عرضہ سرائی کرتے ہیں، اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، اگر نبی کو اختیار ہوتا تو امام حسین کو کیوں نہیں بچا لیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں نہ بلوائیوں سے چھڑوا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی دنیا میں تو پھونکا پھانکی چل جائے گی، لیکن اگر قبر میں جواب دینا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہوش عطا فرمائے۔ وہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ لیکن ایسی نصیحت وہی شخص قبول کرے گا جس کے نصیب اچھے ہوں، قسمت بہت بلند ہو، جیسے کہ بعض علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ایک وقت دو مولوی صاحبان کے درمیان مناظرہ منعقد ہوا، مناظرہ طول پکڑ گیا، کئی دن لگ گئے۔ ایک دن جب صبح دونوں مولوی صاحبان مناظرے کے لیے آئے تو آمنے سامنے سٹیج لگ گئے۔ ایمان اور محبت والے مولوی صاحب نے اس دن کی پہلی تقریر میں فرمایا، لوگوں بات سنو، مناظرہ کا انجام جو ظاہر ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی اپنی قسمت کو دیکھو۔ مجھے 7 دن ہو گئے، مجھے آرام سکون میسر نہیں، دن بھر مناظرہ کرتا ہوں اور رات بھر ورک گردانی کرتا رہتا ہوں، کتابیں دیکھتا ہوں کہ کہیں مجھے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی، حضور انور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کی، اختیار کی، شفاعت کی کوئی بات، کوئی اعجازی شان ملے، میں اسے جمع کرتا ہوں، اور یقیناً میرا مد مقابل بھی رات بھر نہیں سوتا ہوگا، وہ بھی یوں ہی ورق گردانی کرتا ہوگا، لیکن وہ تنقیص کی باتیں تلاش کرتا ہوگا کہ کہیں سے کسی کتاب میں مجھے یہ مل جائے کہ حضور کو فلاں بات کا علم نہیں تھا، حضور کو فلاں بات کا اختیار نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس نے مناظرہ میں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے۔ مسلمان بھائیوں،
غور کرو قسمت کس کی اچھی ہے، جو حبیب خدا سید الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمال تلاش کرے، اس کی یا اس کی جو اس باعث ایجاد عالم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عیب تلاش کرے علیاذ باللہ۔ جب اتنی بات کہی اور یہ بات دوسرے مناظر مولوی صاحب نے سنی تو اس کی قسمت جاگ اٹھی اور اعلان کر دیا، لوگوں سنو، واقعی یہی بات ہے، مجھے آرام کرنا، سونا، کھانا پینا بھولا ہوا ہے، میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے عیب اور تنقیص کی باتیں ہی تلاش کرتا رہا۔ مجھ جیسا بدقسمت کون ہے، لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں جھوٹا، میرا عقیدہ جھوٹا، اور آج سے میں اس جھوٹے مذہب سے سچی توبہ کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی کئی اور خوش قسمت لوگ بھی تائب ہو گئے۔ واللہ تعالیٰ عالم والموافق، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ محترم ویورز اور سامعین اکرام، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درود پاک حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اس سلسلے میں آج چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر پورا عمل کرنے کی توفیق، جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ختم کرنے سے پہلے ایک ضروری گزارش پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاگ روحانی اور قرآنی ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔